بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. 5ویں پارے میں اور جو اہم چیزیں ہیں انشاءاللہ 15 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کریں گے. اللہ تبارک و تعالی شوہر بیوی کے درمیان میں پائے جانے والے اختلافات کو بڑے بہترین انداز سے حل کرتا ہے. کل ہم نے آپ کے سامنے بتایا تھا سب سے پہلے ان کو نصیحت کرنا چاہیے، بعد میں جو ہے ان کو بستر میں الگ کرنا، تیسرا جو ہے ہلکی مار مارنا، چوتھا یہ ہے کہ دونوں طرف سے اگر مل کر بیٹھ کر معاملے کو سمجھا سکتے ہیں تو معاملے کو سلجھا سکتے ہیں، اور چوتھا جو ہے جو طریقہ تھا وہ آج نماز فجر کی قرات میں آیا کہ اگر دونوں مل کر نہیں رہ سکتے تو دونوں کو جدا ہو جانا چاہیے. مرد طلاق دے دے، عورت کھلا لے لے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے دونوں کے لیے بہترین جو ہے کیا کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے لیے بہترین بدلہ بھی عطا کرے گا اور جوڑے کا انتظام بھی کرے گا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت بتائی اس میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اس آیت کو 10 حقوق والی آیت کہتے ہیں. اس میں 10 حقوق کا ذکر ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، والدین کا حق بتاتے بتاتے اللہ نے آگے ایک نقطے کی بات بتائی، کہا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا. اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کرنے والے گھمنڈی کو پسند نہیں فرماتا. اہل علم کہتے ہیں رشتے اگر جم کر رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی انکساری ہونا چاہیے. جب رشتوں میں فخر جیسے ہمارے پاس ہوتا ہے مال پر فخر، خوبصورتی پر فخر، گھمنڈی، ایسے چیزیں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے رشتے کٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے یہ 10 حقوق والی آیت کا اختتام فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے گھمنڈی کو پسند نہیں فرماتا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام کرنے کا ایک اسٹیپ بتایا. کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرنے لگے، کون صحابہ اکرام، یہ کیا ہے شراب میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کا گناہ بڑا ہے اس کے نفع سے. یہ پہلا اسٹیپ، یہ اس کا گناہ بڑا ہے اس کے نفع سے. دوسرا اسٹیپ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ شراب پی کر نماز کے قریب مت جاؤ. صحابہ اکرام کیا کرتے تھے؟ یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے. کیا کرتے تھے؟ نماز فجر کے بعد شراب پی کے سو گئے تو ظہر تک وقت لمبا ملتا نا، وہ شراب پی لیں گے تو کیا ہوتا، نماز ظہر تک جو ہے وہ نشہ چلے گا تو نماز ظہر ہم نے مل جائے گی. اور شراب پی کر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا نا، اسی لیے اللہ نے منع فرمایا تو صحابہ اکرام ایسے کرتے تھے. یہ دوسرا اسٹیپ. یہ تیسرے اسٹیپ میں آ کر اللہ نے صاف کہہ دیا رک جاؤ. تو اسے کیا معلوم ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں پائی جانے والی برائی کو ایک ہی وقت میں ہم نہیں نکال سکتے. مثال کے طور پر ہم میں سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سگریٹ کی عادت ہوگی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک در سے سگریٹ چھوڑ دیں، ناممکن ہے. آہستہ آہستہ اسے مال صحت کے بارے میں سمجھائیں گے نا تو کیا ہوگا، وہ اس کی بری عادت کو ہم جڑ سے نکال سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ مثال یہاں دیتا ہے. اس کے بعد اللہ نے ایک بات یہ بھی بتائی کہ پانی نہ ہو یا پانی رہ کر بھی تم پانی کو استعمال نہ کر سکتے ہو تو تیمم کو اپناؤ. آپ جانتے ہیں تیمم کرنا جو ہے صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے. اللہ نے تیمم کسی امت کو نہیں دیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے. اچھا کیا ہے تیمم کا طریقہ کیا ہے آپ وہ بھی سمجھ لیں. ایک سفر میں حضرت عمر ابن خطاب اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما نکلے، دونوں گئے، دونوں جا کے دونوں کے اوپر کیا ہو گیا، غسل واجب ہو گیا.
اب کیا کرنا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہیں، نماز کا وقت بھی آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن حضرت عمار ابن یاسر کیا کرے؟ تیمم کرنا بولے تو کیا سمجھ گئے انہوں؟ شاید مٹی میں پڑ کو جیسا لوٹتا نہیں جانور ویسا لوٹنا سمجھ گئے، ویسا لوٹے انہوں، پڑ کو پورا لوٹ کے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بولے یا رسول اللہ ہم جو ہے جنوبی ہو گئے تھے، غسل واجب تھا، پانی نہ تھا ایسا لوٹا میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر عمار کو تیمم کا طریقہ سکھایا۔ تیمم طریقہ غور سے سن لیجیے آپ، یہ کیسا ہے؟ ایک مرتبہ اپنے دونوں ہاتھوں کو مارنا چاہیے، کہاں؟ مٹی میں، ایسے مارنا، ایسے مارنے کے بعد اس میں پھونکنا، پھونکنے کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ کو اور اپنے چہرے پر مسح کر لینا، یہی جو ہے تیمم کا طریقہ ہے۔ ایک ہی مرتبہ مارنا چاہیے۔ احناف کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ 2 مرتبہ مارتے ہیں، ایک مرتبہ مار دے کے پھونک دینا اور ایک مرتبہ مار کے پھونک کے پھر چہرے پر مسح کرنا، لیکن علماء نے جو ہے ایک ہی مرتبہ مارنے کو راجح قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ سمجھ لیجئے، طاقت رکھتے ہوئے تیمم نہیں کرنا۔ اب بعض لوگ ہوتے ہیں نوجوان اچھے ہٹے کٹے رہتے ہیں، داخل ہوئے تو نماز ہوتی ہے فوراً مٹی مارتے پھوکس فوراً پھکواتے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تیمم کرنا کب کرنا؟ رخصت اس وقت کرنا جب شریعت نے اس کو بتایا ہے۔ آپ پانی استعمال کرنے کی طاقت بھی ہے، وقت بھی ہے، تیمم کر لگا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ لیے، تیمم جو ہے غسل کے لیے بھی ہوتا، وضو کے لیے بھی ہوتا۔ کیسے؟ مثلاً ایک عورت حیض سے پاک ہو رہی ہے، اس دن جو ہے سمجھو کرنٹش نہیں ہے، اب پانش نہیں ہے، کس میں؟ ٹینک میں، اب کہیں بھی پانی نہیں ہے، اب عورت سے بولنا کیا بھی نہیں، جا کے 2 ہاتھ مارو، پھونکو اور چہرے پر جو ہے کیا کرو؟ مسح کر لو، اور اس کے بعد جا کے کپڑے سے بدل لے تو ماشاءاللہ پاک ہو جائے گا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ تیمم جو ہے صرف وضو کا بدل نہیں ہے، غسل کا بدل بھی بن سکتا ہے، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد جہنم کے عذاب کا ذکر آیا تو اللہ نے ایک بات یہ بتائی، دیکھو ہمارا جو چمڑا ہے نا، جہنم میں جانے کے بعد جلے گا، اللہ تعالیٰ جب بھی جل جل کر راکھ ہو جائے گا دوسرا چمڑا بدلتے رہے گا، جیسے ہم کپڑے بدلتے ہیں ویسے وہاں چمڑا بدلا جائے گا۔ کیا حل ہوگا معلوم جہنم میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کافر کے داڑھ کو داغے تو جبل احد کی طرح موٹا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ایسے عذاب کی کیفیت۔ اور بعض روایتوں میں آیا اللہ تبارک و تعالی جب انسان کے اعضاء کو داغے گا نا تو یہ کان کی لول کی سے گردن تک کا جو فاصلہ ہے 600 سال کا ہوگا، اتنا موٹا ہو جائے گا۔ یہ تو جہنم کی عذابات کا ذکر ہے۔ جنتیوں کو سائے بھی ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے۔ طوبہ، ہمارے پاس لڑکی کا نام رکھتے ہیں طوبہ۔ طوبہ کیا ہے؟ اصل جنت میں ایک درخت ہے، اللہ کے نبی نے کہا جس کے نیچے چلنے والا 500 سال تک بھی چلے گا تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی۔ اس کے بعد امانت داری کے بارے میں کچھ باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امانت داری ایک بہت عظیم صفت ہے۔ ہم سمجھتے امانت داری بولے تو کون تو بھی پیسے لا کر دیے تو وہ پیسے ہونچ رکھے اٹھا کے دیالنا، امانت اتنا نہیں ہے۔ دیکھو امانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیز ہم کو دی ہے، جس کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ سب امانت داری ہے۔ صحت ہماری امانت ہے، سمجھ گئے نا؟ قرآن ہمارے پاس امانت ہے، امام ہے اس کی امامت اس کے لیے امانت داری ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ ورقات لے کر آیا ہوں، امانت داری کا تقاضا یہ ہے کہ جو میں نے لکھا ہے وہی بات بولوں، جو کسی نے نہیں بتائی ہے وہ بات بولنا وہ خیانت ہے۔ ایسے امانت داری ہر ایک میں۔ مثلا عبد التواب کی اس مسجد میں نماز فجر میں 5ویں روزے کو درس ہوا، یہ مجلس بھی امانت ہے۔ ایسا تو امانت ہر چیز ہے، صرف پیسے ہی نہیں ہیں، اپنی شرم کا بھی امانت ہے۔ اس طریقے سے تو یہ امانت جو ہے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صفت کو نبیوں سے جوڑ کر بتایا۔ سورہ شعراء میں پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا انی لکم رسول امین، اے امت کے لوگوں میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ یہ کون؟ ہر نبی امانت دار، ہر نبی سچا۔ اور اس امانت داری کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت جبرائیل سے جوڑ کر بتایا۔ ہم بولتے ہیں نا جبرائیل امین، جبرائیل امین، یہ حضرت جبرائیل کو امانت دار بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر وہ امانت دار نہ ہوتے تو اللہ کی طرف سے جو امانت لے کر آتے اس میں وہ چین کر لے سکتے تھے نا۔ اب معلوم ہے شیعہ کا عقیدہ کیا ہے قرآن میں؟ انہوں بولتے 40 پارے تھے سو وہ
30 پارے ہیں، ابھی 10 پارے آنے والے ہیں، ایسا ہی بولتے ہیں۔ نبی کا چہرہ بھی علی کا چہرہ ملتا جلتا تھا۔ اللہ جبرائیل کو علی کے پاس جاؤ گا تو بھٹک کر جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس چلے گئے تھے۔ اللہ اکبر! کیسے حضرت جبرائیل کی امانت داری پہ حرف آتا نا، اس میں ایسی باتیں کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امت میں سب سے پہلے 2 چیزیں اٹھائی جائیں گی، ایک امانت داری ہے اور دوسرا یہی حیا ہے۔ اور دیکھو امانت داری کام کرنے والے کے اندر ہونا، سمجھ رہے نا، مؤذن امانت دار، امام امانت دار، مسجد کا ناظم امانت دار، کوئی بھی کسی کو آفس سیکرٹری سب کو امانت دار ہونا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پنگھٹ کے پاس جب ان لڑکیوں کو پانی پلاتے ہیں تو اپنے باپ کے پاس جا کر کیا بولتے؟ ابا جان، ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے اندر طاقت بھی ہے، امانت داری بھی ہے۔ یہ دونوں صفتیں ہونا چاہیے۔ جس کے پاس امانت داری ہے اسی کے پاس دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی امانت داری کو صحابہ میں پیدا فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ امانت دار تھے۔ اور آپ جانتے ہیں پل صراط کے اوپر سے آسانی سے گزرنا چاہتے کہ چند باتوں کا لحاظ رکھو، امانت داری کو ادا کرو، رشتہ داری کا حق ادا کرو، ایمان کو پختہ کرو، بدعت و خرافات سے دور رہو، مومن کے کام آؤ۔ یہ سب کام کریں گے نا انشاءاللہ پل صراط پر سے گزرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ ورنہ تو وہاں نبی بھی جو ہے گزرتے ہوئے کہیں گے اے اللہ مجھے بچا لے بچا لے بچا لے۔ جب نبیوں کا حال یہ ہوگا تو ہمارا کیا حال ہوگا، ذرا سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے امانت داری کے بارے میں ایک بات بتائی، کہا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں امانت دار بہت کم لوگ ملیں گے آپ کو، ورنہ تو خیانت کرنے والے بہت ملیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے یہی بتایا کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، حسد کرنا جو ہے یہودیوں کی عادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہیں بھی رہو موت آ کر رہے گی۔ ایک بات کی اصلاح کر دیتے ہیں، ہمارے پاس مشہور ہے کیا ہے وہ جو روح قبض کرتا فرشتہ، اس کا نام اسرائیل بول کے ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، نکال دیجیے اسے۔ اس کا نام اسرائیل نہیں ہے، اس کا نام ملک الموت ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل یتوفاکم ملک الموت۔ اس کے بعد اللہ نے منافقین کا ایک وصف یہ بھی بتایا کہ منافقین کیا بات ملے تو پھیلا دیتے۔ آج بھی دیکھو لاک ڈاؤن ہونے والا نہیں ہے، فیک نیوز لوگ کیا کرتے، گئے سال کی اٹھا کر نیوز جو ہے ڈال ڈالتے لاک ڈاؤن، بعد میں 10 منٹ کے بعد میں میسج فیک نیوز ہیں۔ یہ آج کل جو ہے فیک نیوز لاک ڈاؤن کے بارے میں بہت گھوم رہی ہے۔ جب تک پکی بات ہم کو معلوم نہیں ہوتی کوئی بھی بات آگے نہیں بڑھانا، اور خصوصاً جس کا تعلق عزت سے ہوتا ہے نا انسان کی، وہ ان عزت سے متعلق کوئی جھوٹی بات نہیں پھیلانا۔ دیکھو انہیں اس سے تعلقات نہیں کہتے، انہیں اس سے وہ کر لیا کرتے، انہیں رجسٹر میرج کر لیا کرتے، حالانکہ حقیقی شادی ہو کر تھی۔ ایسا کوئی بھی بات آئی تو تحقیق کے بغیر نہیں پھیلانا چاہیے۔ جب انسان کی عزت سے اس کا تعلق ہوتا ہے تو خصوصاً مکمل طور پر اس سے بچنا چاہیے۔ سلام کا طریقہ بتایا گیا کیسے کرنا، اور قتل کے بارے میں بتایا گیا بہت بڑا گناہ ہے۔ میدان جہاد میں جانے والے اور بیٹھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ جانتے نا حضرت عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ اندھے ہیں، اور اندھے پر جہاد نہیں ہے۔ جب یہ آیت اتری بیٹھنے والے اور جانے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھاگ کر آئے، کہے یا رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میدان جہاد میں جو جا کے لڑتے ہیں اور بیٹھنے والے دونوں برابر نہیں ہو سکتے، میں اندھا ہوں کیا کروں؟ اللہ نے آیت اتاری اندھے لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ تو اس موقع پر دیکھیے اندھے پر سے اللہ جہاد کو ہٹا دیا، لیکن ان کے اندر لڑنے کا جذبہ کیسے تھا۔ غزوہ قادسیہ کے موقع پر اپنے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا لیے اور جو ہے کہہ رہے ہیں لوگوں مجھے مسلمانوں کی صفوں میں بیچ میں کھڑا کرو۔ ماشاءاللہ اندھے ہو کر اللہ تعالیٰ اجازت دے دیا ہے تمہارے اوپر جہاد نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے راستے میں جام شہادت نوش کرنے کا جذبہ کیسا دیکھو، جا کر قادسیہ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حالت جنگ میں نماز بھی ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے نبی کی مخالفت حرام ہے، ہمیشہ انصاف پسند بن کر رہنا چاہیے۔ اللہ نے مومنوں سے کہا اے مومنوں ایمان لاؤ دوبارہ، کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان لا کر اس پر ثابت قدم رہو، زمانے کی حوادث اور جو ہے یہ فتنے تمہارے ایمان سے مکمل طور پر نہ پھیریں۔ اور آخری بات یہ ہے جس محفل میں دین کا مذاق ہوتا ہے وہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔
चार लोग बैठे हैं, एक आदमी मजाक उड़ा रहा है दाढ़ी का और एक आदमी मजाक उड़ा रहा है जो है बुर्के का, वहाँ नहीं बैठना। जब तक उन्होंने अपना टॉपिक नहीं बदल लेते वहाँ नहीं बैठना। अगर आप वहाँ बैठे हैं, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो मतलब ये है कि आप भी उसका साथ दे रहे हैं। लिहाजा अपनी मजलिसों में इस बात का मुकम्मल तौर पर लिहाज करो। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में बात बताई कि मुनाफिकीन जो है जहन्नम के निचले दर्जे में होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के बारे में कहा, मेरे चचा अबू तालिब अगर मैं ना होता तो जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होते। हालांकि यही वो चचा हैं जिन्होंने आपका 40 साल तक साथ दिया था। क्या है, मरने के वक्त देखो अपने चाचा को जो है नारे जहन्नम से बचाने की फिक्र कैसी है। अबू तालिब के इंतकाल का वक्त करीब है, भतीजा खड़ा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाकर चाचा से बोलते, चाचा इस्लाम ला लो ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, क़यामत के दिन मैं तुम ना अल्लाह के पास सपोर्ट करता हूँ। उधर जो है अबू जहल खड़े होकर बोलता, भाई भतीजे की बात सुनो ना को, इधर से तौहीद उधर से शिर्क, जंग चल रही है। आखिर में अबू तालिब ने ला इलाहा इल्लल्लाह कहे बगैर अल्लाह को प्यारे हो गए। अल्लाह। तो क्या मालूम हुआ, नबी अपने चचा को भी हिदायत नहीं दे सके। मालूम यह होता है अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते, अबू तालिब जहन्नम के निचले दर्जे में चल जाते जहां मुनाफिकीन होते। अच्छा, अबू तालिब का अजाब क्या हो गया भी सुन लीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जहन्नम का सबसे हल्का अजाब अबू तालिब को दिया जाएगा। आग के जूते पहनेंगे तो दिमाग खोलेगा, ये सबसे हल्का अजाब है। तो लिहाजा हम जो है ये जो सुन रहे ना, ये सब पूरा कुरान में है, इसके मुताबिक जो है हम जो है अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने अपने मुआशरे में, समाज में इस्लाह का काम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।